الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا إمام المرسلين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحبك يا امام المرسلین. نبی کا پاک ہے ٹکڑا جناب فاطمہ زہرا. نبی کا پاک ہے ٹکڑا، نبی کا پاک ہے ٹکڑا جناب فاطمہ زہرا. علی کی آپ ہیں زوجہ، علی کی آپ ہیں زوجہ جناب فاطمہ زہرا. علی کی آپ ہیں زوجہ، علی کی آپ ہیں جناب فاطمہ زہرا. پڑھیے جناب نبی پاک کی صورت سراپا آپ ہیں سیرت. نبی پاک کی صورت سراپا آپ ہیں سیرت. نبی پاک کا نقشہ، نبی پاک کا نقشہ جناب فاطمہ زہرا. نبی پاک کا، بولیے جی، نبی پاک کا نقشہ جناب فاطمہ زہرا. انہاں جڑا سنو لنگر کرا چھڑیا، ہن کسی خدمت دی لوڑ ہی کوئی. اس دور میں دیسی ککڑ ویکھنے واسطے نہیں لگتا. انہاں پورا کوک ساڈے اگے رکھ چھڑیا. اس تو وڈی کیڑی خدمت ہے؟ اے تے انہاں دی محبت اللہ تعالیٰ اور انہاں دے کام دے اندر وسعت عطا فرمائے. نبی کا پاک ہے ٹکڑا، نبی کا پاک ہے جناب فاطمہ. سخاوت شان والی ہے، عبادت شان والی ہے. سخاوت شان والی ہے، عبادت شان والی ہے. مثالی آپ کا، مثالی آپ کا پردہ جناب فاطمہ زہرا. مثالی آپ کا پردہ، بولیے مثالی آپ کا. نبی کا پاک ہے ٹکڑا جناب ہوئے شیر خدا شوہر
پسر شبیر پسر شبیر اور شبر ہوئے شیر خدا شوہر پسر شبیر اور شبر امام الانبیاء بابا امام الانبیاء بابا امام الانبیاء بابا جناب فاطمہ جناب فاطمہ زہرا نبی کا پاک ہے ٹکڑا جناب خدا خدا فدا ان پر میرا تن من فدا ان پر میرا تن من یقیناً پاک ہے پنجتن فدا ان پر میرا تن من یقیناً پاک ہے پنجتن نبی حسنین علی مولا جناب فاطمہ زہرا نبی حسنین علی مولا جناب فاطمہ نبی کی بیٹیاں ہیں چار یہ حضرت ام کلثوم نبی کی بیٹیاں ہیں چار یہ نبی کی بیٹیاں ہیں چار یہ حضرت ام کلثوم رقیہ زینب کبریٰ رقیہ زینب کبریٰ جناب فاطمہ زہرا رقیہ زینب کبریٰ جناب نبی کا پاک ہے ٹکڑا جناب عطا ہو آل کا صدقہ گدا ہے آپ کے در کا حیدرآباد کے اتاری علامہ صاحب ہے ذوالفقار صاحب ملک ذوالفقار ان کا کلام ہے عطا ہو آل کا صدقہ گدا ہے آپ کے در کا سناگر ذوالفقار ادنا سناگر ذوالفقار ادنا جناب فاطمہ زہرا سناگر ذوالفقار ادنا جناب فاطمہ نبی کا پاک ہے ٹکڑا جناب فاطمہ انتہائی قابل عزت قابل احترام برادران اسلام حضرات عزیز وقار علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں طلباء کرام موجود ہیں حفاظ موجود ہیں بزرگ ذات تشریف فرمائے ہیں سالانہ یہ پروگرام ہے 10 روزہ 10واں سالانہ پروگرام ہمارے بادشاہ حسین ہیں علی جدہ و علیہ السلام اور یہ زیر سایہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد عامر علی شاہ صاحب بخاری سرپرست اعلیٰ اسلامک سنٹر و تنظیمات اہل سنت کھڑیاں والا اسی طرح اس سارے سسٹم کو نظام کو چلانے والے خدمت کرنے والے محمد بابر علی سیالوی صاحب محمد وقاص اکرم صاحب محمد احسن چودھری صاحب محمد افنان اتاری صاحب محمد مظہر اقبال اتاری صاحب اور محمد شاہد محمود نقشبندی صاحب دیگر جتنے بھی نمازی ہیں یہاں کے اور اہل محلہ ہیں جو بھی اس مسجد کو اور اس گیلانی اسلامک سنٹر کو چلانے میں اپنی خدمت پیش کرتے ہیں بالخصوص
عزت اہل سنت وقار اہل سنت شیخ طریقت پیر محمد تنویر الحسن الرفاعی صاحب مدنی محتمیم اعلیٰ گیلانی اسلامک سینٹر، اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات کو دین و دنیا کے اندر عظیم جزا عطا فرمائے۔ مفتی صاحب پر اللہ کا بڑا فضل ہے، جس بیماری سے واپس لوٹے تھے یہ بھی ان بزرگوں کی، ان ہستیوں کی کرامت ہے جن کا یہ ہر سال ذکر کرتے کرواتے ہیں، اور اتنی جلدی واپس ہونا اس بیماری سے۔ شاہ صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ۔ تو یہ خاص آپ حضرات جو اس علاقہ کے ہیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ مفتی صاحب کا سایہ اللہ نے سلامتی کے ساتھ دراز فرمایا ہے، اور اتنا بڑا نظام۔ میں آج پوچھ رہا تھا، چونکہ ہماری جو عوام ہے اس کا ہمارے ساتھ جو کام ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اگر بندہ کام کرے، یہ ہم نے دیکھا ہے، آپ دعوت اسلامی کو دیکھ لیں، وہی لوگ ہیں جو قوالوں پہ پیسے گرانے والے، پیروں کی تجوریاں بھرنے والے، اسی طرح فضول کاموں میں لگانے والے، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہی بندے دعوت اسلامی کا عظیم سسٹم چلا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو نظام ہے مفتی صاحب کا، میں نے عرض کی کہ یہ کیسے ہے، یہ جو محافل کا نظام آپ کا یہی بہت بڑا ہے، اور یہ کوئی فرض عین بھی نہیں ہے آپ پہ، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ جو مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد کا نظام ہے، وہی بہت بڑا کام ہے۔ لنگر پورا کرنا اور اساتذہ کی، مدرسین کی تنخواہیں پوری کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر میلاد شریف کی محافل، پھر محرم شریف کی محافل، اور آپ فرما رہے ہیں یہ تقریباً ربیع الاول محرم کی محافل پہ 24-25 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ اب ایک بندے تو نہیں دینا، گھبرا کیوں کہ آخو سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں نا، صرف محفلوں پہ اتنا لگ رہا ہے، اور باقی جو اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ان لوگوں پر، مفتی صاحب پر، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں پہ۔ قبلہ شاہ صاحب کی برکتیں اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، اور یہ نظام مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی پیدا فرمائے۔ تو حضرات، آج ذکر ہے نبی پاک کی پیاری شہزادی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء الجنہ، مادر حسنین، بانو مرتضیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور یقیناً یہ ذکر بہت ہی اعلیٰ ہے، پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم آپ کا ذکر کرنے لگے ہیں اللہ کے فضل سے، پاک زبانوں اور پاک سوچ اور پاک دلوں کے ساتھ، پاک ماحول کے اندر، پاکیزہ سوچ لے کے، پاکیزہ فکر لے کے، پاکیزہ قلوب لے کے، پاکیزہ ذہان لے کے، پاکیزہ زبان لے کے، خوشبودار منہ لے کے۔ چونکہ ذکر کرنے والوں میں بڑا فرق ہے، ذکر میں بڑا فرق ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں بڑا فرق ہے۔ کوئی جناب توحید کو معاذ اللہ تعالی اپنے وہ زاویے میں رکھتا ہے، اور بزرگوں کی تعظیم کو توحید بنا کے ان کی توہین کر کے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔ یہودی بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی طرح دیگر مذاہب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لینے میں، اللہ کو ماننے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں فرق ہے۔ حالانکہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے، ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہم بھی ذکر کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ذکر میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم بھی ذکر کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، ذکر میں فرق ہے۔ اس امت کے اندر جتنے نظریات ہیں وہ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے، بعض کا ذکر یہی ذکر کفر ہوتا ہے، اور بعض کا ذکر ایمان کو جلا بخش دیتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، یہی پاکیزہ ذکر لے کے صدیق اکبر پر زبان چلائی جائے
سیدہ زہرا کا ذکر لے کے ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ غاصب ظالم اور کیا کیا بکا جائے، اور انبیاء کرام پر فوقیت دی جائے، عصمت کا نظریہ اس کو بیان کیا جائے، اور اتنا مقام دیا جائے غلو کے انداز میں کہ نبیوں سے بڑھایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ ان کا محتاج کہا جائے، اور کیا کیا عجیب باتیں کی جائیں، اور ذکر اہل بیت کرتے ہوئے انبیاء کی توہین کی جائے، تو ایسا ذکر وہ ذکر نہیں جہاں رحمت ہوتی ہے، یہ وہ ذکر ہے جہاں لعنت ہوتی ہے۔ لہذا خوش نصیب ہے میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے صدقہ پنجا چاراں دا اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہوتی، اور ہمارا ذکر قبول ہے۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، ایک یہ چیز ذہن میں رکھیں، ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ جب جب نئے نکتے، نیا انداز، نئی باتیں، نئے جملے، چاہے ان کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھیں ذکر ان پاک ہستیوں کا ہو، پختہ انداز سے ہو، قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں ہو، اہل سنت کے اجماعی نظریات کی روشنی میں ہو، اہل سنت کے اصولوں کی روشنی میں ہو، تھوڑا بھی ہو جائے اللہ کے ہاں وہ قبول ہونے والا۔ لہذا بات وہی ہے کہ تھوڑا کھا لو تو ستھرا کھا لو، ذکر تھوڑا کر لو لیکن سچا کرو، اللہ نے ان کو سچا بنایا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا ان کا ذکر تھوڑا ہو جائے، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ حضور کے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ایک مولوی کو میں سن رہا تھا، شاہ صاحب وہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک نے باقی صحابہ کو تعلیم دی ہے، باقی صحابہ کو تبلیغ کی ہے، اور صرف حضرت علی کو تعلیم دی ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف حضرت علی کو تعلیم دی ہے، باقی صحابہ کو تبلیغ کی ہے۔ تمام نبیوں کا علم، پہلی کتابوں کا علم سارا مصطفیٰ کے پاس ہے۔ حضور نے وہ علم، توجہ کرو، حضور نے وہ علم صرف اور صرف علی اور مرتضیٰ کو دیا، باقی صحابہ کو نہیں دیا، صرف حضرت علی کو دیا ہے، باقی صحابہ کو علم نہیں دیا، اور وہ علم صرف حضرت علی نے امام حسن کو دیا، پھر حسین، یعنی مخصوص ہستیوں تک اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، اتنا محدود دائرہ دے کے بھیجا کہ 1.25 لاکھ صحابی بنائے جن کے واسطے سے ہم تک قرآن پہنچا۔ آپ دیکھیے علی صرف ہماری کتابوں کی بات نہیں ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی حضرت علی مرتضیٰ سے روایتیں بڑی تھوڑی ہیں، ہماری کتابوں کے اندر تقریباً 600 کے قریب روایتیں، اور باقی خلفاء سے زیادہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان سے زیادہ ہیں، اور صحابہ میں سے سب سے زیادہ امت تک حضور کے ارشادات پہنچانے والے ہستی کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ۔ 5,500 کے قریب انہوں نے روایتیں اور حدیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس کے بعد درجہ ہے حضرت ابن عمر کا، جنہوں نے تقریباً 2600 روایتیں امت تک پہنچائی ہیں۔ اس کے بعد درجہ حضرت اما عائشہ کا، جنہوں نے 2200 روایتیں امت تک پہنچائی ہیں۔ اس کے بعد درجہ ہے حضرت ابن عمر کا، حضرت ابن عباس کا، جنہوں نے 1600 حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں۔ تو آپ بتائیں اگر صرف یہ عقیدہ رکھا جائے کہ علی نبی نے صرف ایک علی کو تعلیم دی، باقی کو تبلیغ کی، اب حضور کا جو علم کا شہر ہے اس کو کتنا محدود کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر صحابہ کا واسطہ نکالو، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے المنتقا کے اندر ایسا دھویا، ایسا دھویا، ایسا آپریشن کیا، ترجمہ بھی اس کا اب چل رہا ہے، وہ ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں۔ آج ہم یہی بات کریں، ہمیں کہیں گے یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنی دیر تک سمجھ نہیں آتی جب ان کو ان کی زبان میں نہ سمجھایا جائے، اور امام ذہبی نے ان کی زبان میں سمجھایا ہے۔ اور امام ذہبی نے کہا ہے اگر تم یہ کہتے ہو نا صرف علی المرتضیٰ کی طرف سے یہ ہم تک علم آیا ہے، تو پھر علم اس وقت ضروری ہوتا ہے جب وہ قطعی ہوتا ہے، متواتر ہوتا ہے، تو پھر تواتر کہاں سے لاؤ گے؟ بھئی صرف علی المرتضیٰ سے اگر خبر واحد چلتی ہے، اخبار احاد چلتی ہیں، تو تواتر کہاں سے آئے گا؟
اگر تم 3 4 5 صحابہ کو مانتے ہو تو اب یہ ثابت کرنے پڑے گا کسی روایت کو متواتر ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سارے صحابہ اس روایت کو بیان کریں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اگر حضرت سلمان بیان کرتے ہیں تو ابو ذر نہیں کرتے، ابو ذر کرتے ہیں سلمان نہیں کرتے، علی کرتے ہیں دوسرے نہیں کرتے، اب کیسے تواتر پیدا کرو گے؟ لہذا مصطفیٰ کا علم امت تک متواتر پہنچنے کے لیے 1 2 بندہ نہیں، پوری جماعت کی حاجت ہے۔ اور صحابہ کے بغیر یہ قرآن بھی تو تواتر سے پہنچا ہے۔ قرآن کی کیا تعریف ہے؟ وہ کتاب جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ پہ نازل کی اور جو 2 تختیوں کے درمیان ہے، امت تک تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ تو حضرات ہم تک اہل بیت کی شانیں کس نے پہنچائی ہیں؟ اب کس منہ سے؟ بھئی جن صحابہ نے سیدہ زہرا کی شانیں پہنچائی ہیں، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا ہے۔ کہتے ہو نا انہوں مان کے وہ سارے پھر گئے، الا ثلاثہ، سارے مرتد ہو گئے، اور معاذ اللہ تعالیٰ اگر وہ ایمان ہی ان کا نہیں ہے تو ان کی بات پر یقین کیسے ہے؟ ان کی بات کیسی مانی جائے گی؟ تو لہذا پنجتن پاک کی عظمتیں شانیں، حضور کی اہل بیت کی عظمتیں شانیں ان ہستیوں نے بیان کی ہیں، حضرت انس بن مالک نے بیان کی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہیں، حضرت ابو سعید خدری نے بیان کی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بیان کی ہیں، جنہوں نے صدیق اکبر کو پہلا ولی، پہلا امام، پہلا خلیفہ تسلیم کیا۔ تو اب ہم تک کیسی شان ہے؟ اب دیکھیں سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جو وہ رموز و اسرار کی بات ہوئی، جاتے ہوئے دنیا سے نبی پاک کان میں سیدہ زہرا کے جو سرگوشی فرماتے ہیں، 2 دفعہ فرماتے ہیں، 3 دفعہ فرماتے ہیں، مختلف روایات ہیں جن کے اندر ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بیٹی تو اس پہ راضی نہیں ہے، اللہ نے تجھے عورتوں کا، جنتی عورتوں کا سردار بنایا، آپ خوش ہو جاتی ہیں۔ ایک کے اندر ہے بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی، تو میرے تک پہنچے گی۔ اب وہ باپ اور بیٹی میں جو راز نیاز کی باتیں ہیں، اگر مومنوں کی ماں، اگر صدیق کی بیٹی صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ وہ راز نہ کھولتی، وہ سیدہ فاطمہ کے قریب نہ ہوتی، انہیں بیٹی نہ کہتی، انہیں راضی نہ کرتی، پہلے تو راضی نہیں ہو رہی تھی فاطمہ، کہہ رہی تھی رہنے دے، یہ راز کی باتیں ہیں، میں چاہتی ہوں رہنے دے۔ فرمایا نہ بیٹی، میرا جو تجھ پر حق ہے نا، جو حق ہے اس حق کا واسطہ دیتی ہوں۔ بتاؤ مصطفیٰ نے آخری آپ سے کون سی باتیں کی ہیں؟ پہلی دفعہ سن کے آپ رو پڑی، پھر خوش ہو گئی۔ بتاؤ نہ ہو سکتا ہے امت کا اس کے اندر کوئی بھلا ہو، امت کا کوئی فائدہ ہو، کوئی آپ کی شان و عظمت ہو، تو اس وقت اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ماں ہیں؟ آپ نے پوچھا ہے، پھر یہ باتیں ہیں۔ پہلی دفعہ ابا جان نے کہا جبریل علیہ السلام 1 دفعہ دور کرتے ہیں، اس دفعہ 2 دفعہ کیا، مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، بیٹی گھبرانا نہیں۔ میں رو پڑی، مصطفیٰ کو میرا رونا گوارا نہ ہوا، حضور نے خوش کرنے کے لیے جیسے مولا مرتضیٰ تبوک کے موقع پر جاتے ہوئے مدینے چھوڑا، علی مرتضیٰ کو گوارا نہ ہوا، منافقوں نے کہا یہ علی کو فضول سمجھ کے چھوڑ گئے۔ علی پریشان ہوئے، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ منافق باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھ جیسے شیر کو، بہادر کو، تلوار چلانے والے کو آپ مدینے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ ڈیوٹی تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی تو راضی نہیں ہے؟ تیرا میرے ہاں وہ مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ہاں ہے، یہی انداز نبی پاک نے یہاں بنایا۔ فاطمہ تو راضی نہیں ہے؟ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں سے تو جانا ہے، تو راضی نہیں؟ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اب جنتی جو آج یہ سارے کہتے پھر رہے ہیں مفتی صاحب سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، یہ کس کے وسیلے سے عظمت ملی؟
کس کے وسیلے سے یہ فضیلت حاصل ہوئی، امت تک پہنچی؟ کس کے وسیلے سے راز کھلے؟ اما فاطمہ اما عائشہ صدیقہ کے واسطے سے انہوں نے یہ بات کھلوائی۔ اور دوسری دفعہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے سارنی دوبارہ میرے ساتھ راز کی بات ہوئی، فاخبرنی انی اول اہل بیت ہی انی اول اہل بیت ہی اتبعہ، تے تو اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس آئے گی۔ فضحکت، یہ سنا تو میں مسکرا پڑی۔ یہ امت تک راز اما فاطمہ زہرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے آیا پہنچا ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمتیں سب سے زیادہ اما عائشہ صدیقہ نے ہی روایت کی ہیں۔ پتہ چلا وہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، باطل پہ ہیں، دشمن ہیں۔ اگر ان کا قرآن سے، رسول اللہ سے، اللہ رسول سے، اہل بیت سے سچا غلامی کا رشتہ ہوتا تو جن پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے سے امت تک یہ چیزیں پہنچیں ان پر کبھی زبان نہ چلاتے، درجہ ان کا مانتے یا نہ مانتے، کم از کم ان کی توہین ان کی زبان پہ نہ آتی۔ وہ ان کے احسان مند ہوتے کہ ہم ان کے احسان مند ہیں صحابہ کے جنہوں نے ہم تک اہل بیت کی عظمتیں پہنچائی۔ اب دیکھیے میں کچھ ترتیب کے ساتھ کچھ چیزیں، چونکہ آپ کی سیرت ہے اور چند باتیں فضائل بھی آ جائیں گی، جو ضروری چند چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ بعثت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، یہ آپ جانتے ہیں۔ اور بچپن کے اندر مکے کے اندر آپ کا ایک کارنامہ یہ ہے، جب صحن حرم کے اندر مشرکوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے ایک اونٹ کی اوجڑی یا بچہ دانی کوئی بھی گندی چیز جب رکھی تو جو ہستی دوڑ کے آ کے جس نے اپنے بابا جان سے وہ بوجھ اٹھایا، اس ہستی کا نام بھی سیدہ فاطمہ زہرا۔ ابھی تھوڑی سی عمر ہے، 8-9 سال عمر ہے سیدہ زہرا کی، 8-10 سال عمر ہے، چھوٹی بچی ہیں، اور اپنے بابا جی کی محبت کے اندر حضور کی دیکھ بھال کے لیے اور حضور سے تکلیف دور کرنے کے لیے سیدہ زہرا کو پتا چلا، آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کے ابا جان سے وہ تکلیف دور کی۔ حضرات ذی وقار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کے ساتھ مل کے ہجرت کی۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ حضور کے خاندان نے، حضور کی بیٹیوں نے ہجرت کی۔ پتہ چلا سیدہ فاطمہ زہرا سابقین میں سے بھی ہیں، اولین میں سے بھی ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں ان کی شان و عظمت آتی ہے۔ اس سے بعد حضرات پھر دوسرے جنگ غزوہ بدر کے بعد دوسری ہجری کے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا کی شادی کا معاملہ ہوا۔ اس وقت سیدہ زہرا کی عمر مبارک یا 15 سال ہے یا 18 سال ہے، اور علی المرتضیٰ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 21 سال ہے۔ اب جب شادی کا موقع آیا، اس موقع پر جو کچھ صحابہ کرام نے اپنی محبت، اپنی عقیدت، خدمات پیش کی، بلکہ یہ رشتہ کروانے والے، ترغیب دینے والے کا نام ابو بکر اور عمر ہے، جنہوں نے کہا ہم تے کوشش کی تھی ہم نے کہ نبی پاک کی شہزادی لاڈلی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا رشتہ مل جائے۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے علی المرتضیٰ سے بیٹی کا رشتہ مانگا کہ میں چاہتا ہوں مصطفیٰ کے خاندان سے ایسا میرا نسبی تعلق بن جائے، قیامت والے دن جب سارے نسب منقطع ہو جائیں گے میرا تعلق خاندان کا بھی مصطفیٰ کے ساتھ باقی رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ جب ترغیب دی، جا کے علی المرتضیٰ سے بات کی، آپ پانی لگا رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، جب جا کے بات چھیڑی کہ علی ہم نے کوشش کی ہے، ہمیں رشتہ نہیں ملا، ہمیں یقین ہے آپ مانگیں گے مصطفیٰ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ علی المرتضیٰ نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ابو بکر عمر تمہارا مشورہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، گھر کا ضروری سامان نہیں ہے، میں کیسے کروں گا، حق مہر کیسے ادا کروں گا، میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، خواہش تو میری بھی ہے، لیکن میں کس منہ سے مانگوں، کیسے حضور سے جا کے یہ گزارش کروں؟ انہوں نے کہا
اے ہمارے یار، ہمارے دوست، ہمارے پیارے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم تمہیں ترغیب دینے آ گئے ہیں نا، اگلا مسئلہ چھوڑو، اگلی فکر نہ کرو، تم جا کے رشتہ مانگو، اگلا انتظام کرنا یہ ہمارا کام. جا کے علی مرتضیٰ نے رشتہ مانگا. جب رشتہ مانگا نا تو واپس خوشی خوشی آئے. حضور مسجد میں تھے، جا کے عرض کی، خاموش بیٹھ گئے. علی کس کام سے آیا ہے؟ یا رسول اللہ بس ایک کام تھا. علی مجھے لگ رہا ہے تو فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہے. ہاں، میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا. اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے میں رشتہ تیرے ساتھ کر دوں. اب بتا تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک سواری ہے، ایک زرہ ہے. فرمایا سواری کی تو ضرورت ہے، زرہ کی فی الحال اس کے بغیر کام چل سکتا ہے، جاؤ جا کے بیچ کے آؤ. اب علی مرتضیٰ اٹھے ہیں. مدینے میں اور بھی تاجر تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن جس ہستی پر میرے باپ علی کی نظر گئی اسے زمانہ سخی کہتا ہے، اسے زمانہ غنی کہتا ہے. اور تعلق دیکھیں آپ سیدھے گئے تو عثمان غنی کے پاس جا کے آپ بتاتے ہیں علی مرتضیٰ کہ یہ زرہ لے لیں. آپ حیران ہوئے، زرہ بیچنے والی چیز ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، اصل میں میرا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، تو سامان کی ضرورت ہے، ضروری حق مہر بھی ادا کرنا میں نے. تو مصطفیٰ نے فرمایا اس کو بیچاؤ. اب مجھے آپ نظر آئے، آپ کے پاس آ گیا. اچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ 400 درہم. فرمایا اچھا کوئی مسئلہ نہیں، یہ 400 درہم لیں، یہ اس کی قیمت ہو گئی. اب شادی کا موقع ہے، آپ کی مجبوری ہے. دوست کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے. اب یہ تو مربت کے خلاف ہے، یہ تو محبت کے خلاف ہے، حضور کی تربیت کے خلاف ہے کہ اب آپ کی شادی کا موقع ہے، ہم اور تحفہ نہ بھی دیں تو کم از کم اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. وہ زرہ بھی لوٹا دی. علی واپس آئے، حضور کے سامنے زرہ بھی رکھی، پیسے بھی رکھے. میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی عثمان کے لیے. اور کتاب بھی مخالفین کی ہے. جب علی آئے نا لے کے تو کہتے ہیں مصطفیٰ نے کہا یا اللہ عثمان سے راضی ہو جا. اس موقع پر بھی دعا ہے، اس موقع پر بھی دعا فرمائی. اب مصطفیٰ نے اب جب پیسے آ گئے حق مہر کے رکھ لیے، باقی پیسے دیے بلال کے ہاتھ میں. چونکہ بلال خزانچی تھے، گھر کا نظام چلانے والا سارا نظام حضرت بلال کے ہاتھ میں تھا. حضور نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پیسے دے کے نا فرمایا بلال بازار جاؤ، ساتھ ابو بکر عمر کو لے جاؤ، یہ ضروری چیزیں خریدنی ہیں، ان کے مشورے سے خریدنی ہیں. ابو بکر کے مشورے سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر کا ضروری سامان جہیز کہیں کچھ بھی کہہ لیں وہ خرید کے لانا ہے. یہ ابو بکر عمر وہ ہیں جہاں بھی آپ کو اہل بیت کی خاص عظمت شان یا خاص یادگار نظر آئے گی وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے حضور کے چاروں یار نظر آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہاتھ چوک کے بولیا کرو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اب سامان آ گیا، مسجد نبی کے اندر بیٹھ گئے. نکاح کا موقع آیا، نبی پاک نے بھیجا صحابی کو جاؤ ابو بکر کو بلاؤ. اب نکاح ہونے والا ہے، ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، یہ بڑے بڑے عبد الرحمن کو بلاؤ، سعد کو بلاؤ، بڑے بڑے صحابہ کو. نبی پاک نے سیدوں کی ماں کا نکاح کرنے کے لیے گواہ بنایا. اب کتنا وہ بدبخت بیٹا ہے جو اپنی ماں کے نکاح کے گواہوں پر بکواس کرے. کتنا بدبخت وہ ناخلف وہ بیٹا ہے جو اپنی ماں کے نکاح کے گواہوں پر زبان چلائے. اور تیرا نانا، تیرا بابا تیری ماں کے نکاح کے لیے جن کو گواہ بنائے، تیری نگاہ میں ان کا مقام ہی کوئی نہیں. تو نانے کا بھی نافرمان ہے، تو ماں کا بھی نافرمان ہے، تو دشمن ہے، اپنی نسل کا دشمن ہے، ابا اجداد کا دشمن ہے. شہر کے اندر حیدر پاک دی شادی دے، حیدر پاک دی شادی دے، گواہان دیاں کیا باتاں نے. حیدر پاک دی شادی دے، گواہان دیاں کیا باتاں نے. سارا خرچہ کیسر جے کیتا، عثمان دیاں کیا باتاں. سارا خرچہ کیسر جے کیتا، عثمان دیاں کیا باتاں نے. صدیق عمر
صدیق عمر اس شادی دے گواہان دیاں کیا باتاں نے کیڑا پیار صحاب دا آپس وچ اس مان دیاں کیا باتاں نعرہ رسالت واہ 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 سبحان اللہ کیڑا پیار صحاب دا آپس وچ اس مان دیاں کیا باتاں نے حضرت ابو بکر یہ ہستیاں اس نکاح کی گواہ ہیں اس کے بعد جناب نبی پاک نے صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ ام المومنین سے فرمایا عائشہ ام سلمہ کو ساتھ لو جس مکان کے اندر میری بیٹی نے دلہن بن کے جانا ہے وہاں صفائی کرو اس کی سجاوٹ کرو اس کی زینت کرو جناب علی سیدہ کائنات کی شب عروسی کے لیے دلہن بن کے جہاں گئیں جس مکان کمرے کے اندر اس کو سجانے والی ہستی کا نام صدیقہ بنت صدیق سبحان اللہ یہ روایت ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا عائشہ ام المومن ام سلمہ کو بھی ساتھ لے جاؤ جا کے بطحا سے مٹی منگوائی دور علاقے سے صاف ستھری خوبصورت خوشبودار مٹی منگوا کے ہم نے لیپ کیا ہم نے صفائی کی دیواریں صاف کی فرش کو درست کیا ہم نے جناب ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کیا ہم نے گدے تیار کیے ہم نے کونے میں ایک لکڑ کا انتظام کیا کھونٹی کا انتظام کیا جس پر ضرورت کی چیزیں جس پر جناب اپنے کپڑے وغیرہ لٹکائے جا سکتے ہیں اور یہ ساری بات کر کے مومنوں کی ماں نے آخری جملے میں یہ بتا دیا قیامت والے دن او بندیو او اللہ کے بندو میرے مصطفیٰ کی امتیو اگر آپ بھی کوئی شک کرے ہمارا آپس میں کتنا پیار محبت ہے اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے آخری جملہ اما عائشہ نے کیا فرمایا یہ سیاہ ستہ ہے ابن ماجہ ہے فرمایا فما رأینا ارسن احسن من ارس فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت واہ 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 آئے ہائے ہائے یہ دیکھیں نا یہ کھلے دلوں کی بات ہے کشادہ دلی کی بات واہ 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 اور لوگوں فاطمہ زہرا کی شادی جیسی ہم نے شادی دیکھی کوئی نہیں واہ یہ کون کہہ رہی ہے یہ اما عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے یہ ابن ماجہ ہے اور اللہ المختصر آپ بیان کرتے رہتے علماء یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ ان کی شفقت مجھے بلا لیتے ہیں تھوڑا انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات یہ وہی باتیں ہیں جو آپ کرتے سنتے رہتے ہیں اچھا جی اب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت احد کے موقع پر بھی آپ مشہور آپ سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو زخم آئے تھے ان کی مرم پٹی کرنے والی ہستی کا نام بھی فاطمہ زہرا سبحان اللہ اور اسی طرح آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے جو زہد کا درس دیا ترک دنیا کا چونکہ آپ بطول ہیں نا دنیا کو ترک کر دینے والی ہستی تو آپ نے ایک دفعہ منقش پردہ لٹکایا ہوا ہے اوپر کوئی تصویریں بنی ہوئی ہیں مصطفیٰ آئے اندر داخلی واپس چلے گئے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا پیچھے پیچھے گئی عرض کی ابا جان کیا وجہ ہے واپس جا رہے ہیں فرمایا بیٹی میرے لیے جائز نہیں ہے میں ایسے انہو لیس لی ان یدخل بیتا مزوقا جو ایسے گھر میں داخل ہونے کی مجھے اجازت نہیں ہے جو سجا ہوا ہو جس میں بناؤ سنگار کیا گیا ہو یعنی میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا سیدہ زہرا نے اسی وقت وہ پردہ آپ نے اتارا اس کے حصے کر کے باقی لوگوں میں تقسیم فرمائی تو یہ بھی ایک تربیت تھی اہل بیت کے لیے مصطفیٰ کریم کی طرف سے اور پھر اگر اما عائشہ صدیقہ اتنی کشادہ دلی کا اظہار کر رہی ہیں تو میرے مصطفیٰ نے ایک موقع پر سیدہ فاطمہ زہرا کو یہ کہا تھا ای بنیۃ الستی تحبینا ما احب اے میری بیٹی کیا تو اس ہستی سے محبت نہیں کرتی یعنی تو عائشہ سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں قالت بلا عرض کی ابا جان کیوں نہیں قال فحبی ہذہ میری بیٹی اپنی ماں عائشہ سے پیار کیا کر اپنی ماں عائشہ سے پیار کیا کر یہ مصطفیٰ کریم کا درس تھا اسی طرح حضرات ذی وقار سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان کا آپس میں کیا تعلق ہے
اور کیا ان کا آپس میں پیار ہے. جتنی فضیلتیں، جو فضیلتیں سیدہ فاطمہ زہرا کی، اما عائشہ صدیقہ، آج ہم کہتے ہیں نا کہ سیدہ فاطمہ زہرا یہ مصطفیٰ کا نقشہ ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہے، مصطفیٰ کی صورت ہے. یہ پیغام، یہ شان بھی امت تک پہنچانے والی ہستی کا نام اما عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. اور کوئی ہستی نہیں ہے، یہی بتانے والے ہیں. حسن حسین اپنے نانا جی کی طرح لگتے تھے. کس نے بتایا؟ حضرت انس نے بتایا. سبحان اللہ. بھئی حسن حسین اپنے نانے کی طرح ہیں، فاطمہ زہرا اپنے بابے کی طرح ہیں. یہ بتانے والی ہستی اما عائشہ صدیقہ. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ کہتی ہیں ما رائیت احدن اشبال سمتن و دلن و حدین برسول اللہ. سبحان اللہ. میں نے سیرت میں، میں نے صورت میں، کلام کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، میں نے جناب ان انداز میں سب سے زیادہ میں نے جس ہستی کو مشابہ دیکھا ہے اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. فی قیامہا وقودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ. اور جب فاطمہ زہرا آتی مصطفیٰ کیا کرتے؟ قام الیہا، حضور ان کے لیے کھڑا ہو جاتے. آج بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں مصطفیٰ اپنی بیٹی کی اٹھ کے تعظیم کرتے، محبت شفقت اظہار کرتے. یہ پیغام، یہ ان کی شان و عظمت بھی امت تک پہنچانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. آپ فرماتی ہیں جب تشریف لاتی قام الیہا فقبلہا واجلسہا، حضور اٹھ کے اپنی بیٹی کا بوسہ بھی لیتے اور اپنی مجلس گاہ میں بٹھاتے. فی مجلس ہی، جب نبی آتے قامت من مجلسہا فقبلتہ واجلستہ فی مجلسہا. جب وہ آتی تو اسی طرح جب مصطفیٰ آتے اما عائشہ فاطمہ بھی کھڑی ہو جاتی، مصطفیٰ کے ہاتھ کا بوسہ لیتی، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی. یہ شان و عظمت بھی بیان کرنے والی اما عائشہ صدیقہ ہیں. شہر کے اندر جدی پاک نبی تعظیم کرے او دا فاطمہ زہرا نائیں. سبحان اللہ. جدی پاک نبی تعظیم کرے او دا فاطمہ زہرا نائیں. او پلیے نور دے پردیاں وچ تو پڑھ کے ویکھ قرآن. او پلیے نور دے پردیاں وچ تو پڑھ کے ویکھ قرآن. ہے زوجہ فاتح خیبر دی او دے سر کملی دی چھائیں. او دا بابا کیسر پاک نبی نالے حسن حسین دی ماں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر، زندہ باد. اور یہ حدیث بات بھی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے، اشارہ کر رہا ہوں بس. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور میرے پاس سے صبح کے وقت نکلے، اوپر چادر ہے، جا کے ان چار ہستیوں کو لے کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ حصر ہے کہ بھئی یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، حضور بتا رہے تھے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. بولی یہ بھی میرے. بھئی قرآن سب سے پہلے ہے، یہ یہاں قم ضمیر ہے. بھئی قم ضمیر تو دوسری جگہ حضرت سارہ کے لیے بھی قم ضمیر ہی ہے، ضمیر تو وہاں بھی قم ہے. اس لیے قرآن کے ایک عام اسلوب ہے، لیکن قرآن کی یہ فصاحت و بلاغت ہے. کبھی قرآن عام اسلوب سے ہٹ کے بات کرتا ہے، اصل میں اس کے اندر قرآن کی عظمت اور شان ہوتی ہے. یہ ہر جگہ ایک اصول کو لے کے چلنا، اور پھر یہ آیت بھی نہیں، ہم بھی یہ زیادتی کرتے ہیں، پوری آیت بھی نہیں پڑھتے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بھئی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہم آدھی سے شروع کر دیتے ہیں. تو لہذا اما عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں کہ ہم تو بیویاں ہیں نا، ہم تو اہل بیت ہیں نا، ہم تو اہل بیت ہیں نا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ حضور کی بیٹیاں اہل بیت نہیں، حسن و حسین اہل بیت نہیں، علی اہل بیت نہیں، ان کی اولاد اہل بیت نہیں، حضور کے چچا اہل بیت نہیں. فرمایا نہیں، جب لغت کا، جب عرف کا، جب قرآن اور حدیث کی نصوص کو جب سب کو جمع کرو گے تو یہ مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا کہ صرف چند ہستیوں کا نام اہل بیت نہیں، میرے نبی کا پورا گھرانہ اہل بیت. اہل بیت
پاک سے بے باک گستاخیاں بے باکیاں بڑی بڑی اہل بیتیں گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان حضرت عظیم وقار حضرت فاطمہ زہرا جب نبی پاک دنیا سے جانے لگے حضور مرض وصال کے اندر ہیں آپ پریشان ہیں کہتے ہیں ہائے میرے بابا مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں پھر نبی پاک کا وصال ہوا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑے دکھ بھرے انداز کے ساتھ حضور کی قبر مبارک پہ آتی ہیں مٹی اٹھاتی ہیں اپنی آنکھوں پہ لگاتی ہیں اسے سونگتی ہیں چومتی ہیں اور نبی پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہیں آپ سے مخاطب ہو کے گزارشات کرتی ہیں ابا جی چھوڑ کے چلے گئے ہمیں جناب اللہ کی آپ پہ رحمتیں ہوں اللہ پہ آپ کے پر فضل ہوں اللہ آپ کے درجوں کو بلند فرمائے اپنا خاص قرب عطا فرمائے سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بابا سے بات کرتی ہیں حضرت انس سے ملاقات ہوتی ہے بخاری شریف کے اندر 4462 نمبر روایت ہے اے انس سیدہ فاطمہ زہرا انس بن مالک سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں یا انس اتابت انفسکم انت حسو علی رسول اللہ التراب اے انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا تم نے رسول اللہ کے اوپر مٹی ڈال دی تو نے حضور کے جناب آپ کے جسم مبارک پر جو جناب جس آپ کو جس اس جناب مقام کے اندر آپ کو دفن کیا گیا مٹی ڈالتے ہوئے تمہیں نے کس دل سے مٹی ڈالی تمہیں کیسا گوارا ہوا اس انداز میں محبت اور دکھ کا اظہار کرتی ہیں اور نبی پاک نے جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو یہ پہلے ہی درس دے دیا ہے اس بات کو بیان کرنے والے امام باقر ہیں کتاب کا نام فروع کافی ہے امام باقر فرماتے ہیں نبی پاک نے جاتے ہوئے اپنی بیٹی سے پہلے فرما دیا ہے اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہا ولا ترخی علی شارا ولا تنادی بالویل ولا تقیمی علی ناحیتا اے میری بیٹی میں جب دنیا سے جب میری روح قبض ہو جائے میں وصال کر جاؤں میری موت واقع ہو جائے اس کے بعد تو نے اپنا چہرہ نہیں نوچنا اپنے بال نہیں کھولنے تو نے جناب ویلا نہیں کرنا چیخوں پکار نہیں کرنی اسی طرح جناب نوحہ کرنے والی عورتوں کے نہیں بلانا صبر سے کام لینا ہے یہ جو نبی پاک نے تعلیم دی یہی آگے تعلیم پہنچی اس لیے امام حسین شہید کربلا نے اپنی آخری وصیت کے اندر اپنے نانا جی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سیدہ زینب کو یہی نصیحت وصیت کی تھی اے میری بہن مجھ سے افضل ہستیاں چلی گئیں نانا جی چلے گئے ماں جی چلے گئے بابا چلے گئے بھائی حسن چلے گئے انہوں نے ہمیں جو تعلیم دی جو ہمیں درس دیا اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے صبر کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لہذا ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے لہذا جس طرح نانا جی کے وصال پر ہماری ماں نے صبر کیا بابا نے صبر کیا بابا کے وصال پہ ہم نے صبر کیا میری شہادت پہ بھی صبر ہی کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او کیڑا کام میں تہاڈا جڑا تساں اہل بیت کو لے اللہ اکبر چیلنج ہے سیدہ کوئی ایک تے دسو وا تسی اہل بیت دی سیرت لیو ایک عقیدہ دس دیو اللہ اکبر عمل دس دیو ایک چیز اہل بیت علی بخا دیو منہ منگا نام پال ایک چیز بخاؤ یار عقیدے بخا دیو مولا علی عقیدہ تہاڈا امام حسن عقیدہ جے حسن حسین نو مننا ہے کردار پنا تا چس آوے جے حسن حسین نو مننا ہے کردار پنا تینو چس آوے حیدر دے خاص ہمرائیاں دا کر شرم حیات نو چس من کیسر پاک صدیقہ نو پورا دین تے آتے نو چس آوے
ہاتھ بن کے کوڑ کہانیاں تو قرآن سنا تینوں چس نعرہ رسالت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسین واہ واہ شاہ جی واہ واہ اچھا مسند کی بلکہ ایک اور میرا چیلنج ہے یہ جملہ میرا فقیر کا نوٹ کریں رافضی ہو اہل سنت کے خلاف بات کرے صحابہ کے خلاف بات کرے سچ بول جائے میرا نام تبدیل کر دیں یہ جملہ غور کریں اس میں گہرائی میں جائیں سچ نہیں بول سکتا اے تین چار جنوں کان ٹوٹے اے یاسین تے احمدر تے فلاں فلاں اے طیب شاہ اینا دے میں نا لے کے فوٹو لا کے میں کیا اے سیدہ چیلنج ہے اینا چواں وچوں کوئی ایک دی کسے دی کلپ کوئی ویڈیو میں نو دیو جدے چنے سچ بولیا ہوئے چیلنج ہے میرا میں کیا 2 نمبری کیتے بغیر جھوٹ بولے بغیر دگا توڑا کام چل ہی نہیں سکدا اجے بھی تو انہوں سمجھ نہ آوے توڑا کی کریے اسی تے میڈیا تے بے کے تو انہوں چیلنج کر دے پھرنے ہاں تسی جھوٹ بول دیو فراڈ کر دیو توکھے کر دیو توڑا کام چل دے ہی نہیں علی توکھے بازار نال نہیں علی قرآن تے سچیاں نال ہے نبی پاک نے کی فرمایا قرآن اہل بیت دے کے جا اے فرمایا معاذ اللہ میں تاریخ دے کے جا رہے ہیں کہانیاں دے کے جا رہے ہیں نا علی سچ دے نالے علی حق دے نالے علی حق کے قرآن حق کے اہل بیت حق نے اور الحمدللہ امام احمد زادے غلام سانو سچ پک کے اللہ دے فضل نال اللہ نے سانو سچی انہاں دی غلامی عطا اچھا جدو نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نا تو مسند احمد دی روایت حضرت صاحب کہ اما عائشہ صدیقہ اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق نہ ملاقات فرمائی ہے وصال رسول تو بعد یہ 26,420 نمبر روایت ہے مسند احمد دی کہ یہ الفاظ کی نے داخلت فاطمہ تو علی ابی بکر فاطمہ ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئی فقالت جا کے فرماتی اخبرنی رسول اللہ حضور نے مجھے خبر دی انی اول اہلہ لحوکم بھی میں سب تو پہلی ہوواں گی جڑی اپنے بابا جی دے نال ملاقات کران گی حضرات اسی طرح جدوں سیدہ زہرا دا وصال دا وقت قریب سی انہاں جڑی وصیت فرمائی فروع کافی دے اندر موجود ہے امام باقر اس نو بیان کرنے والے نے اوسط فاطمہ تو الی علی ان یتوزج ابنۃ اختها من بعدها ففعل اے علی جدوں میں دنیا تو چلی جاواں میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے نے حسین تقریباً اس وقت 6.5 سال دے نے امام حسن اتبا 7.5 سال دے نے اے علی میں تانوں اے گزارش کرنی ہاں میرے بعد تساں میری بہن زینب دی بیٹی امامہ دے نال نکاح کر لینا اللہ امام باقر فرما رہے نے وہ فرما رہی نے میری بہن دی دھی نال میری بہن دی دھی نال نکاح کر لیا جے امام تے کتاب ہے فروع کافی دے اندر موجود ہے حضرت وقار فاطمہ زہرا بیمار سن تے کتاب سلیم بن قیس دے اندر موجود ہے علی 5 وقت مسجد دے اندر آمدے سن وکانا یصلی فی المسجد الصلاۃ الخمسہ 5 نمازاں مسجد نبی وچ فلما صلی جنہوں نماز پڑھ لی قالا لہو ابو بکر عمر نے کہا علی مرتضیٰ سے کیفا بنت رسول اللہ حضور کی بیٹی کیسی ہیں ان کی الہ ان ساقلت جب ان کی مرض اور زیادہ ہو گئی فسألا انہا وہ دونوں پھر ان کے بارے میں ان کی بیمار پرسی کرتے یہ ایسا آپس میں محبت کا تعلق تھا اور پھر جب جنازے کی باری آئی اب جناب یہ بڑا زور دیا جاتا ہے بخاری کے اندر ہے انہیں بتایا نہیں گیا میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے اگر نہ بھی بتایا جائے تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے اس لیے کہ سیدہ زہرا نے دوسری وصیت یہ کی تھی ایک تو امامے کے ساتھ نکاح کی دوسری وصیت کی تھی کہ مجھے اندھیرے کے اندر پردے کے اندر دفن کرنا ہے جتنا بھی پردہ ہو سکے اتنا کرنا ہے اندھیرے کے اندر کرنا ہے اور وہ جو آپ نے بات سنی ہے بیان بھی کرتے ہیں حضرت امیس
نے جو حضرت صدیق اکبر کی جو زوجہ تھیں ام امیس، انہوں نے جو بتایا کہ میں نے یہ دیکھا تھا ملک کے اندر کہ وہ اس طرح ڈولی جو ہوتی ہے میت اس کے ساتھ وہ شاخیں گاڑ کے اوپر کار کے اوپر پھر کپڑا دے دیتے ہیں اور اس کے اندر سے میت کا کفن نظر نہیں آتا، میت کا جسم نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جب بندے کو کفن دیا جاتا ہے تو پھر بھی بندے کے جسم کے جو نشیب و فراز ہے وہ نظر آتے ہیں، لیکن سیدہ زہرا کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے جب مجھے کفن دیا جائے تو اس کفن پر بھی کسی کی نظر پڑ نہ جائے۔ اور اسی بات کو مبالغے کے انداز میں امام عاشقہ نے کہا، فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ۔ اور نصیر شاہ صاحب نے بہت خوبصورت وعد نے، آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس طرح، آج کی وہ پاکیزہ عورتیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے، آج LCD موبائل چلانے والی عورت، آزاد عورت، آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس طرح، آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس طرح، فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر پردے میں ہے، فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر پردے بھئی بخاری میں لکھا ہے، ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اگر ہو بھی، لیکن یہ بات درایت کے خلاف، عقل کے خلاف، اصولوں کے خلاف، علی المرتضیٰ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھے، صدیق کی زوجہ فاطمہ زہرا کی تیمارداری کرے، ان کی خدمت کر رہی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کو سیدہ زہرا کے جنازے کی خبر نہ ہو، علی ان کو خبر نہ دیں، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ سند بعد میں، متن پہلے، صرف سند نہیں متن بھی دیکھا جاتا ہے، متن اگر اصولوں کے خلاف ہو، درایت کے خلاف ہو، اسے نہیں مانا جانتا۔ یہ ابن شہاب زہری کے ادراج ہیں، اس کے کارنامے ہیں، یہ بات درایت کے خلاف ہے، اس چیز کو ہم نے نہیں مانا اور سکئی نہیں منیا، بلکہ امام باقر جعفر صادق زین العابدین روایت کر دینے جدوں سیدہ زہرا دا انتقال ہویا، مغربی شاہ دے درمیان وصال ہویا تے بڑی جلدی جنازے دا انتظام کیتا گیا۔ آپ بھی فرما رہے نے، امام جعفر صادق کہہ رہے نے، جناب آپ دے جنازے دے اندر ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے، طلحہ بھی نے، اسی طرح حضور دے عظیم صحابہ موجود نے۔ صدیق پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر پیچھے نے، علی المرتضیٰ عنہ کہندے نے علی اگے ہو کے نماز پڑھاؤ، علی پاک نے کیا نانا ایک کیویں ہو سکتا ہے، امت دا امام اتھے موجود ہوئے، علی اگے نہیں ہوئے گا، اے ابو بکر اے توانو ہی زیب دیندہ ہے، اے توانو ہی سوٹ کردہ ہے، اگے بد کے نبی دی شہزادی میری زوجہ حسنین دی ماں تے نماز جنازہ پڑھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کیا بات ہے، اللہ اکبر، فصلی علیہ ابو بکر۔ یہ بھی تو کتابیں ہیں، جب تم روایتیں پیش کرتے ہو صحابہ کے خلاف، کبھی تم نے سند دیکھی ہے؟ راتی ایک بندے نے میسج کیتا میرے کولے جے، سجرہ میسج، وہ میسج پہ کر دے، اے جڑا تیرا شاہ ہے نا، اپنے شاہ نو آخ دسے نبی پاک آسی معاویہ نو ممبر تے بیکھو تے قتل کر دیو۔ اچھا میں کیا پھر یہ مطلب ہے یہ سارے صحابان تے پتہ نہیں لگا، نبی پاک تے ہادی مادی پہ آ دیں، قاتل پہ بنا دیں۔ حضرت علی صفین تو بعد بھی کہنے پہ معاویہ نو فضول نہ سمجھو، او دے کول بھی کوئی ہے، یہ بھی کتابوں میں ہے۔ اور حسن نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے تو اپنے نانا میں کہا جڑی صحیح ادھر نہیں ہو مردے، بخاری وچ میرا بیٹا صلح کرواوے گا ادھر نہیں ہو مردے،
اور نری روایت نہیں رہی، ایک تاریخی مسلمہ حقیقت ہے۔ صلح حسن یہ روایتوں کی محتاج نہیں ہے، یہ ایسی حقیقت ہو گئی، روایتوں کی محتاج ہی نہیں، اور اس چیز کی بھی محتاج نہیں کہ صلح معاویہ نہ ہوئی، اور اس کی بھی محتاج نہیں کہ اس تو بعد اکیلے حضرت معاویہ نے پوری امت حکمرانی کی۔ بھائی ثابت تو جب اپنی باری تسی کیویں دیاں رواتاں تے جے سیدہ زہرا دے جنازے دے امام دا ذکر آوے تے پھر تانوں سند بھی یاد آندی، تانوں اصول بھی یاد آندے نے۔ او اصول نہ وچ اصول ہے نا، درایت ایک اصول ہے نا، درایت حدیث پورا اصول ہے نا، بلکہ ساڈے پرانے بزرگ تے سند ال گھٹ توجہ کردے سن، متن نو زیادہ پرکھدے سن، اور سند آدن کمزور بھی کوئی بات نہیں، اگر متن درست ہے سانو قبول ہے، اگر کسی کو اپنے کولوں کو وعدہ کٹا کیتا ہے او جانے رب جانے، بظاہر گل ٹھیک ہے۔ واہ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ تے شہر کہندا ہے زہرا پاک دے پاک جنازے دے امام نو پاک صدیقہ دن، سبحان اللہ، زہرا پاک دے پاک جنازے دے امام نو پاک صدیقہ دن، جڑا شاہد عقدے حیدر دا اکرام نو پاک صدیقہ دن، نالے حیدر پاک نالے پاک قرآن تے مدنی دے پیغام نو پاک صدیقہ دن، جندہ فیصلہ زہرا حق منیے او دے پیارے نام نو صدیقہ صدیقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ حسین یا حسن، کیا چھوٹی جی ناری مارو چلن تو تھوڑی اگاں کے۔ اللہ یہ دو باتیں، صرف دو باتیں، ایک فدق کا مسئلہ 2-3 منٹ میں، اور حضرت فاروق اعظم پہ جو الزام ہے، اب وہ کہتے ہیں سیدہ زہرا فوت ہوئی یا شہید ہوئی، وہ شہیدہ لکھتے ہیں۔ ایک پوری کتاب چھپی ہے میرے پاس ہے، ساری میں نے پڑھی ہے، اور جو جس کو سب سے بڑا محقق کہہ رہے تھے نا، انہیں دوجی سطر وچ ہی جھوٹ تو بغیر دا کام نہیں چلیا، دوجی لین وچ ہی جھوٹ کے بغیر کام نہیں۔ اور اصول کی بات یہ ہے، سنیے، ایک طرف لاکھ کتابوں کا ڈھیر لگا لیں ایسے، بے شک اخبار احاد ہوں اور ساری صحیح ہوں، اخبار احاد ساری صحیح ہوں، لاکھوں کتابیں ہوں، کروڑوں روایتیں ہوں، ابو بکر عمر عثمان صحابہ کے خلاف ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کی قطعیات محکمات کے سامنے۔ واہ، ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم جب ان کے عدل انصاف ان کے ایمان کی بات آتی تو ہم خبر واحد پہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ او اللہ دے بندے، اے تے انہیں دے ہاں بھی اصول ہے کہ خبر واحد سے عملی وجوب بھی ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد تو عملی وجوب بھی ثابت نہیں کرتا۔ تو صحابہ اکرام کے ایمان کے خلاف ان کے ایمان کا دفاع کرتے ہوئے اخبار ہاتھ پہ بحث کر رہے ہیں، تیری مت ماری گئی ہے، کہے میں قرآن کی محکمات پیش کر رہا ہوں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے مہاجرین و انصار اولین کو قیامت تک آنے والی امت کا امام بنایا ہے، ان کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے، اور فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جنت بھی انہی کے لیے تیار کی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صدیق عمر فاروق نے پہلے ہجرت کی ہے، حضور سے بھی پہلے ہجرت، سابق مہاجرین میں آئے یا نہیں؟ بولو بولو۔ حضرت صدیق نے نبی پاک کے ساتھ ہجرت کی ہے، اولین مہاجرین میں آئے کہ نہیں؟ عثمان نے دوہری ہجرت کی ہے، وہ آئے یا نہ آئے؟ اب قرآن کی قطعیت ہے، ان ماں دیا پترا ہون اے سابقین اولین من دس، ابو بکر نے ہجرت کیتی ہے جے کیتی ہے اتوں کیتی ہے، تو اندر بیٹھیا سے، عمر نے کیتی ہے بالکل، لیکن اتوں کیتی ہے، تو اندر سے۔ نبی پاک نو 25-22 سال تک نہیں عمر دی سمجھ آئی، نبی تو کہہ رہے ہیں قیامت ال دن بھی عمر نے میرے ایک پاسے کھلوتے ہونا ہے، نبی نے تے آج بھی کول سوائے ہے،
تے اللہ نے فرمایا نبی کافراں تے منافقاں نال جہاد کر واغلظ علیہم سختی کر. اس آیت نزول تو بعد جڑا میرے مصطفیٰ دے قریب رہنے والا ہے اونوں جڑا منافق آکھے خود منافق تے منافق دا بچہ ہو سکدا ہے. جس نے میرے محبوب نے اس آیت نزول تو بعد نیڑے کیتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا تے جنوں دفع کیتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. تے ابو بکر عمروں نے جنن آج بھی سینے کھول لایا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ کوئی ناک صاف کرنے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی کلی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی استنجے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فری مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. پرسوں ایک بندے نے آکھیا اے جی او 12 منافق کون سن جڑے تبوک تو واپس آئے؟ میں کیا کیوں تو انہاں نال رشتہ کرنا ہے؟ کی لوڑ پے گئی انہاں دی؟ میں کیا پتر جو تو چاہنا نہ پیا 15ویں صدی وچ نا تو ہن جے تینوں میں آکھاں تو منافق ہے تے تیری ماں مر جانی. تو آنا تو میرا الزام، تو میرے انسلٹ کر دیتی، تو میری بےزتی کر دیتی، تو میرے اندر بیٹھے ہیں، تو میں منافق کیوں کہہ رہے؟ میں تے نماز بھی پڑھنا، میں تے کلمہ بھی پڑھنا، میں تو صحابہ نہیں مننا، میں تے اہل بیت. میں کہ جے تو اے تہمت گوارا نہیں کردا تے بغیرتا غیرت نہیں آمدی صحابہ تہمت لان لگے. برداشت کرنا. تو زانی ہے، تو شرابی ہے، تو چور ہے، تو ڈکیت ہے. میں کہ آج دی عدالت دے اندر پختہ گواہ اینی شاہدین تو بغیر کسی دا کوئی دعویٰ قبول نہیں. 1500 سال پہلے جڑے صحابہ چلے گئے نے جنہ دی گواہی عدالت دی قرآن دے رہے ہیں اور انہاں دی صحابیت تواتر دے نال پہنچ رہی ہے. اور حضرت معاویہ دا کاتب وحی ہونا بھی انہاں دی کتاب ہے. صحابیت باپ دور رہ گئی نا، کاتب وحی ہونا. امام جعفر یا باقر نے کہا وہ کتابت وحی کی کتابت کرتے تھے اور ناڑی پلٹا کھادا نہیں. وہ نبی پاک نا اس کو صرف نا وہ جس طرح باقی وہ مرتدین سے فلاں فلاں کام اس طرح کر کے نبی پاک نے اندر سے نبی پاک نہیں مانتے تھے، اوپر سے مان کے معاویہ کو پاس رکھا ہوا تھا. مان کے پھر جناب او ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، عجیب یا مطلب طویلہ عجیب یہ بکواس. تو حضرات ذوالفقار صدیق اکبر نے سیدہ زہرا کا نماز جنازہ جب اس کی امامت فرمائی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے. ایک یہ چیز ہو گئی. اور دوسری چیز سیدنا فاروق اعظم پہ الزام لگا جاتا ہے انہوں نے دروازہ جلا دیا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. مسئلہ کیا تھا جی؟ علی بیعت نہیں کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. مستدرک کے اندر صحیح روایت ہے اس دن یا دوسرے دن مولا علی شیر خدا نے برضا و رغبت خوشی کے ساتھ صدیق اکبر کی صرف بیعت نہیں کی، کھڑے ہو کے قرآن کی آیت پڑھ کے اور حضور نے جو مسلح امامت دیا یعنی قرآن سے دلیل صدیق اکبر کی خلافت کی دے کے حضور کی سنت سے دے کے ابو بکر کی خلافت کو ثابت بھی کیا، ابو بکر کی بیعت بھی فرمائی. اب یہ بات جھوٹی ہے بالکل. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قلنا، امام عبدالعزیز پرہاروی کہتے ہیں قلنا کسب محض، یہ بالکل پرلے درجے کا جھوٹ ہے. عبدالعزیز محدث دلوی کہتے ہیں این قصہ سراسر واہی بہتان افتراء است، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. جن کی عظمتیں، جن کی پیروی کا رب حکم دے وہ اس طرح کے گھٹیا کام کیسے کر سکتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن تیرے مذہب کی مجبوری ہے، چونکہ تیرا کام قرآن سے نہیں نہ چلا، تیرا کام نبی کی سنت سے نہیں چلا، تیرا کام علی کی شاہ صاحب، تیرا کام علی کی سیرت سے نہیں چلا. میں نے یہ چیلنج کیا ہے، کوئی ایک بات تو بتاؤ نا تیرے پاس اہل بیت والی ہو، ایک بات تو بتاؤ. اور روایتیں تو تم نے خود بنائی ہیں. تو لہذا تیرا کام قرآن سے، سنت سے، اہل بیت کے طریقے سے نہیں چلا. اب تیری مجبوری تھی، تم نے گھر بیٹھ کے مرضی کی روایتیں بنائی ہیں اور چلائی ہیں. بلکہ ایک اور نقطے کی بات، اہل سنت نے دوسری، تیسری، چوتھی صدی میں حدیث کی طرف توجہ کی، لیکن یہ بندے تاریخ گھڑنے والے، چلانے والے یہ ہیں، تاریخ ابتدا کرنے والے یہ ہیں، تاریخ کی بنیاد رکھنے والے یہ ہیں. انہوں نے کہا سنی قرآن دی تفسیر دے اندر، حدیث دی تعلیم دے اندر لگے نے، تسی بہ کے اپنی مرضی دی تاریخ بنا لو، کل نو لوڑ پینی جے. قرآن جو تو گل تھوڑی لبنی کوئی نہیں، تے تاریخ بنا لو. انہاں پھر کتاباں دی کتاباں
کتاباں بھی جھوٹیاں، مصنفین بھی جھوٹے، روایتاں بھی جھوٹیاں بنا بنا کے کڑ کے. حضرات آخری نقطہ یہ ہے، حدیث نبی پاک نے فرمایا ان فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. آکو سبحان اللہ. اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اب یہاں سے بھی لوگ بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ جب ٹکڑا ہے تو پھر وہ ان کی معصومیت بھی ثابت ہو گئی، ان کو اذیت دینا کفر ہوا. جس طرح رسول اللہ کو اذیت دینا کفر ہے، ان کو اذیت دینا کفر ہو گیا چونکہ وہ نبی پاک کا ٹکڑا ہے. لیکن علماء کرام اہل سنت اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے کہا ہر اذیت کفر نہیں ہوتی، اور صرف نبی پاک نے اہل بیت کو اذیت دینے سے منع نہیں کیا، نبی پاک نے صحابہ کو اذیت دینے سے بھی منع کیا ہے. اور اللہ رسول کو تو گناہ سے بھی اذیت ہوتی ہے مفتی صاحب. پھر جو مسلمان گناہگار ہیں، یہ تو خارجیوں والا طریقہ ہے کہ گناہ کر کے مسلمان کافر ہو جاتا ہے. کیا جب مسلمان گناہ کرتا ہے اللہ رسول کو اذیت نہیں ہوتی؟ بولو تو کیا گناہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو یہ اصول ہے ان کی روشنی میں. اور پھر یہ جو ہے نا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کا کیا ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَمَّا بَدَةٌ مِّنِّي فَمَجَازٌ قَطْعًا، فرمایا یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ مجازی نسبت ہے. مطلب یہ ہے فلا یستلزم فلم یستلزم اسمتها وَأَيْضًا فَلَا يَلْزَمُ مُسَاوَةُ الْبَعْضِ لِلْجُمْلَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ. کہتے ہیں اس سے اسمت لازم نہیں ہوتی اور تمام احکام میں نبی پاک سے برابری ثابت نہیں ہوتی. حضور کی نبوت میں بھی انہیں پھر شریک کرنا پڑے گا اور حضور کے باقی جو احکام ان میں بھی شریک. تو اس طرح یہ ثابت نہیں ہوتا. آخری الفاظ میں کہتے ہیں بل الظاہر ان المراد انہا کبدعۃ منی، یعنی فاطمہ میرے ٹکڑے کی طرح ہے، حقیقت میں نہیں. جس طرح بندے کے جسم کا حصہ ہوتا ہے اس طرح فاطمہ ہے. یہ تشبیہ بلیغ ہے، یہ بلیغ تشبیہ کے انداز میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کی طرح ہے، جسم نہیں جسم کی طرح ہے. یہ قرب ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فیما یرجع للخیر والشفقۃ، فرمایا اس سے مراد حضور کا سیدہ زہرا سے اپنی شفقت محبت کا اظہار کرنا کہ فاطمہ زہرا مجھے بڑی پیاری ہے، یہ مجھے بڑی عزیز ہے، اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے. پھر اہل بیت کے آپس میں ایسے معاملات ہوئے، ہم اہل سنت ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا جس طرح دوسرے کتابوں سے صحابہ کے خلاف گھٹیا روایتیں لاتے ہیں. جو خارجی ہیں پیر میل شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں خارجی بخاری وچوں روایتاں حضرت علی دے خلاف پیش کرتا ہے. بخاری وچوں، بولو بخاری پیر میل شاہ صاحب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر کہتے ہیں جو خارجی ہے رافضی ہے، جس طرح رافضی وہ حدیث کرتاس بخاری سے لا کے حضرت عمر پر بکواس کرتا ہے، خارجی بخاری سے حدیث لے کے حضرت علی پہ تان کرتا ہے، سنی دونوں کا احترام کرتا ہے. بات ختم ہوگی. شعر کے اندر علی کے چاہنے والوں نعرہ حیدری حیدری حیدری، علی کے چاہنے والوں کہ دل کالے نہیں ہوتے. پڑھیے علی کے چاہنے والوں، علی کے چاہنے کہ دل کالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. جہاں نور وہاں تالے. علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا.
رکھیں جو بغض اس ماں سے، رکھیں جو بغض اس ماں سے، علی والے نہیں ہوتے، جو رکھیں بغض اس ماں سے، علی والے۔ غار سور کے سامنے مشرک آ گئے، مصطفیٰ صدیق اندر ہیں اور دروازے کے غار کے منہ پہ آ کے کہتے ہیں سر غار آپ کے دشمن ہوئے خود سے مخاطب یوں، سر غار آپ کے دشمن ہوئے خود سے مخاطب یوں، اگر ہوتے یہی دونوں، اگر ہوتے یہی دونوں تو یہ جالے نہیں ہوتے، اگر ہوتے یہی دونوں، اگر ہوتے تو یہ جالے نہیں۔ صحابہ کا پیار، علی کا پیار، علی کا پیار صحابہ کا پیار لازم و ملزوم ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ شعر کہندہ ہے صحابہ سے عداوت بغض حیدر کی نشانی، اے نہیں وہ تیرے متھے تے لکھا جائے تو مبغض علی ہے تے پھر تو مننے گا صحابہ دا مبغض علی۔ تو شعر کے اندر صحابہ سے عداوت بغض حیدر کی نشانی ہے، علی کے وہ کسی صورت بھی متوالے نہیں ہوتے، علی کے وہ کسی صورت بھی متوالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے ہیں۔ ہن علی دے سچے ملنگاں دی بات ہونے لگی، علی دے سچے ملنگ مفتی صاحب، شاہ صاحب، علماء، اے جنہ حضور دی سنت پوری رکھی علی دے سچے ملنگ، کیونکہ میرے باپ علی دی داڑھی بڑی ضخم اللحیہ، کبیر اللحیہ، قابض علی لحیتہ، علی پاک خشخشی والے نہیں سن، پوری داڑھی والے اس طرح۔ آج دے دور وچ جڑا کہندا نا میں علی والا ہوں، او دی داڑھی پیچھے 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 پیچھے، بھئی تو پتہ نہیں کیڑی حساب نہ علی والا ہے، نہ تیرا عقیدہ علی والا، نہ تیری بظاہر شبہت علی والی، کیڑے کام میں تو علی والا ہے؟ حضرت معاویہ نو گانا دینے واسطے تو علی والا ہے، علی دی محبت دا معیار ہے، یہی معیار ہے، انہاں بیچارہ کو صرف یہی معیار ہے۔ اور دیکھو ساڈے کول اصل معیار ہے تاں ساڈا بیڑا پاک۔ شاعر کے اندر آخری شعر، علی کے پیار نے نادر جلا بخشی ہے ایمان، علی کے پیار نے نادر جلا بخشی ہے ایمان کو، بھٹکتے ہیں وہ حیدر کے جو سنبھالے نہیں ہو، بھٹکتے ہیں جو حیدر کے، بھٹکتے ہیں وہ حیدر کے جو سنبھالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ کل آج بھی ایک سوال ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں آج کے بیان میں سے، جو کل اس کا جواب لکھ کے پرچی میں ڈالیں گے۔ 3 پرچیاں شاہ صاحبان بیٹھے ہیں تو ان سے نکلوا لیں، اور قبلہ شاہ جی سے گزارش کی اگر مناسب ہے وہ، تو یہ 3 پرچیاں۔ کل سوال کیا تھا، اہل بیت کرام میں کون سی ہستیاں، بولے اہل بیت کرام میں کون سی ہستیاں شامل ہیں؟ یہ 3 پرچیاں نکال کے جنہوں نے جواب لکھا ہے ان کو آج تحفہ پتہ کیا ملنا ہے؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے جب پرانے راستے پہ جب بدر کی طرف جائیں تو راستے میں ایک کنواں آتا ہے بیر شفا، بولو دیکھنا نہیں جا کے، میں تے ویکھنا تو اڈا ارادہ کوئی نہیں، بیر شفا، بیر
یہ راہ دے وچ آندا ہے جدوں مدینے جائیے پرانے راستے تے بدر شریف نو راہ چ پہلے بیر روحا آندا ہے اس تو بعد بیر شفا آندا ہے اس مبارک کنویں دا پانی اتھے دی بوتل اج تحفہ ملنا ہے یہ 3 پرچیاں نکلیاں نے انشاءاللہ انہوں نے تحفہ تے شاہ صاحب نے نا صرف ایک فرمائش کیتی ہے مختصر چند منٹاں دے وچ آپ نے وہ پیش فرمانی ہے کیونکہ موقع کدے کدے ٹائم ملدا ایڈی دوروں تشریف لے آندے نے تو وہ محبت دے نال تسی سننی ہے ذرا نعرہ حیدری 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 درس ایمان سنایا تو برا مان گئے درس ایمان سنایا تو برا مان گئے آئینہ ہم نے دکھایا تو برا آئینہ ہم نے دکھایا تو برا یہ آپ سے نہیں کہہ رہے جو برا مانتے ہیں انہوں نے مانتے رہنا ان کے چہرے بگڑتے رہنا ذرا سنیں درس ایمان سنایا تو برا مان گئے درس ایمان سکھایا تو برا مان گئے آئینہ ہم نے دکھایا تو برا آل کے نام پہ دولت کو لٹانے والے آل کے نام پہ دولت کو لٹانے والے ذکر اصحاب سنایا تو برا مان گئے ذکر اصحاب سنایا تو حیدر و زہرا حسنین کی عظمت سن لی حیدر و زہرا حسنین کی عظمت سن لی عشق صدیق بتایا تو برا مان گئے عشق صدیق بتایا تو برا اور مان لو ان کو بھی مانا ہے علی نے جن کو مان لو ان کو بھی مانا ہے علی نے جن کو جب یہ عقیدہ یہ منایا تو برا مان گئے جب عقیدہ یہ منایا تو برا اور آل کے ساتھ صحابہ کی وفا کے رشتے آل کے ساتھ صحابہ کی وفا کے رشتے جب بھی عنوان یہ آیا تو برا مان گئے جب بھی عنوان یہ آیا تو اللہ اکبر آل و اصحاب کی توہین ہے نعرے دوزخ آل و اصحاب کی توہین ہے نعرے دوزخ نعرے دوزخ سے بچایا تو برا مان نعرے دوزخ سے بچایا تو برا مان گئے نعرے دوزخ سے بچایا تو برا مان گئے اچھا آخری شعر ہے اس میں امام حسن حضرت معاویہ کا کھل کے ذکر نہیں تھا میں نے علامہ صاحب جن غلام مصطفیٰ مجدی صاحب میں نے کہا ایک شعر یہ بھی آون دے انہاں 1 منٹ وچ میں لے کے سینڈ کر دیتا سنو گے مزہ آئے گا کہندے نے جنگ صفین و جمل کھل کے سنانے والے جنگ صفین و جمل کھل کے سنانے والے صلح کا جلوہ دکھایا تو برا صلح کا جلوہ دکھایا تو ایتے پھسی یہ صلح حسن ایتے پھسی کوئی آدھا مجبور ہو گئے کوئی آدھا خون بچانے واسطے کوئی کہندہ نہیں انہوں دا اپنا عمل ہے مرزا جیل میں یہ حسن کا اپنا عمل ہے ہم تو رسولہ کا فرمان سنا رہے ہیں ہم نے کہا وہ بھی رسولہ کے فرمان پہ عمل کر رہے تھے ان ابنی حاضہ سید تو یہ صلح بہت بڑی چیز ہے ننگی تلوار آئٹم بم ہے تو شہر کے اندر جنگ صفین و جمل کھل کے سنانے والے صلح کا جلوہ دکھایا تو برا مان گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی